السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم بیک ٹو یور اون چینل اٹالین وائبس. ویلکم ٹو اے نیو ولاگ. آج کا ولاگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی یورپ کے بارے میں حقیقت کہ یورپ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ضرور آنا چاہیے, کیوں نہیں آنا چاہیے. ہر ایک کا دل کرتا ہے, ہر ایک نے اپنے اپنے ڈریمز بنائے ہوتے ہیں یا ہر ایک کی ضروریات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے. اس لیے کسی کو بھی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ آنا تو جس نے ہے اس نے آنا ہی آنا ہے. اگر ان کو کہیں گے کہ نہیں آنا چاہیے تو وہ کہیں گے کہ خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بول رہے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے. لیکن ویسے بھی آنا چاہیے. جس طرح کے ہمارے ملکوں میں حالات ہو گئے, پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, جتنی مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ پاسبل نہیں ہے سروائیو کرنا. تو یہاں پہ مہنگائی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے, لیکن یہاں کی کرنسی جب چینج کر کے تو پاکستان یا انڈیا میں وہ لوگ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو رہنے والے ہیں یا ان کی فیملی ہے ان کا گزارا وہاں پہ ایزیلی تھوڑا سا اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. تو اس لیے ضرور آنا چاہیے, لیکن اس کو یورپ کو ڈریم لینڈ سمجھ کے نہیں آنا چاہیے. ڈریمز اپنے اتنے ہی یا ریئلسٹکلی یا تھوڑا سا حقیقت پہ ہونے چاہیے. جتنے بھی ڈریمز بندہ دیکھے ڈریمز دیکھنے چاہیے, لیکن تھوڑے سے نا حقیقت والے دیکھنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ جب ڈریم ٹوٹے یا خواب ٹوٹیں تو دڑام سے بندہ زمین پہ گرے. اس طرح کے خواب دیکھنے ہی نہیں چاہیے. خواب اتنے دیکھنے چاہیے جتنے بندہ پورا کر سکے اور جتنے بندے کی پہنچ میں ہو. اور اسپیشلی شپ پہ نہ آئیں. جس طرح یہ کچھ دن پہلے واقعہ ہوا ہے یہ کشتی ڈوبنے کا, خدارہ اس طرح بالکل بھی نہ آئیں. ٹھیک ہے ہر مجبوریاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو اس طرح لے کے آتی ہیں, ورنہ کسی کا دل نہیں کرتا, کسی ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ اپنی اولاد کو اس طرح بھیجیں, وہ بھی بائی شپ. اور اس طرح اللہ نہ کرے کسی کی بھی اولاد کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ آئندہ بھی ہو. لیکن یہ جو ہمارے ایجنٹس حضرات ہوتے ہیں یہ ان کو ہرے ہرے باغ دکھاتے ہیں لوگوں کو, تو وہ بیچارے ان کے آ جاتے ہیں دھوکوں میں. اور پھر وہ اپنے اپنے بچوں کو کسی میں اسپیشلی ماں باپ کا تو کبھی بھی دل نہیں کرتا, لیکن یہ مجبوریاں ہوتی ہیں جو انسان کو یہ کرنے پہ مجبور کرتی ہیں. لیکن اگر آنا بھی ہے تو خدارہ بائی شپ نہ آئیں, اس طرح نہ آئیں. اور اگر کوئی بھی آپ کر رہے ہیں کام تو اس کو پہلے اتھینٹیکلی چیک کروا لیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو جب بھی آئیں بائی ایئر آئیں, چاہے جہاز کے اوپر بیٹھ کے آئیں چاہے جہاز کے اندر کھڑے ہو کے آئیں, لیکن کوشش کریں کہ بائی ایئر آئیں. اور اسپیشلی جو بڑے بھائی جان ہیں نا پاکستان اور انڈیا میں وہ تو ضرور آئیں, تاکہ ان کے جو چھوٹے بھائی جان ہیں نا چھوٹے جو ہیں وہ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بھائی جان یورپ ہوندے نے. اس لیے وہ ضرور آئیں تاکہ باقی گھر والوں کی بھی ناک اونچی رہے. اور پیچھے جو ان کے اپنے ریئلسٹکلی بتا رہی ہوں کہ اپنے جو ان کے بڑے بھائی جان ہیں نا وہ اپنے لاڈ نہرے سستی سارا کچھ ایئرپورٹ سے باہر چھوڑ کے آئے, اس کو ساتھ لے کے نہیں آئے. جو بندہ محنتی ہے ہارڈ ورکنگ ہے وہ تو ضرور آئے. وہاں یہاں پہ آ کے اس کو چلے جابس بھی ملیں گی, کوشش بھی کر سکتا ہے, لیکن اپنی خوابوں کی دنیا سجا کے نہ آئیں. اس طرح کا یورپ میں کچھ بھی نہیں ہے کہ خوابوں کی دنیا میں سجا کے تو پھر بندہ یہاں پہ آ کے انجوائے کرے گا یا اس طرح ہوگا. ایسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو آپ لوگوں کو یہ یہاں پہ یہ اتنا سکون نظر آ رہا ہے لوگوں پہ, یا اتنے آرام سکون سے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں نا, تو ان کی رسپانسبلٹیز اتنی نہیں ہوتی جتنی ہمارے ہوتی ہیں کہ پورے خاندان کی رسپانسبلٹی ہے. ایک بندہ جو آتا ہے اس کی وجہ سے پورا خاندان پیچھے اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ لوگ اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی کسی کی بھی کسی دوسرے بندے پہ بھی نہیں ہوتی. ہم لوگوں کا تو وہاں پہ یہ سسٹم ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے تو شادیاں بھی کرنی ہیں تو وہاں پہ بھی لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے ہیں, اس کے بعد پیچھے کوٹھیاں بنانی ہیں گھر بنانے ہیں تو اس کے لیے بھی لاکھوں کروڑوں ہونا چاہیے, ورنہ تو ناک کٹ جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کا ایسا اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوتا نا کہ ان کی ناک کو کوئی مسئلہ ہو یا ان کا اس طرح کا کوئی پرابلم چل رہا ہو. تو اس لیے یہ لوگ پھر ریلیکس رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جتنا جو کمانا ہوتا ہے آلموسٹ اسی دن کھا جانا ہوتا ہے یا اسی دن خرچ کر لینا ہوتا ہے. موسٹلی ان میں سے زیادہ تر لوگ یورپ میں جو رہتے ہیں یا یورپین ہوتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں بھی جو رہتے ہیں وہ موسٹلی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. ان کے پاس وہ اپنے ذاتی گھر بھی نہیں ہوتے, نہ ہی ان کا ہماری طرح وہ سر پہ سوار ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کوٹھیاں بنانی ہیں یا ہم نے شادیاں کرنی ہیں تو ہم نے اتنے بجٹ میں شادی کرنی ہے یا یہ جہیز دینے ہیں. اس طرح کی کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی. لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے کلچر اور ہیں, ہماری رسپانسبلٹیز اور ہیں, تو وہ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے پھر بندے کو کرنی پڑتی ہے. کوشش بھی کرنی چاہیے, بھی کرنی پڑتی بھی ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو اتنے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی شادیوں پہ ان کے جو مہمان آئے ہوتے ہیں وہ خود اپنا پے کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ پورا خاندان جو ہے جی وہ صرف کھانے کے لیے چلا جائے کہ ہم لوگ انوائٹیڈ ہیں تو پورے خاندان, اور وہ جس بیچارے نے شادی کرنی ہے اس بیچارے کی کمر ٹوٹ جائے یا وہ بعد میں اتنے سال قرضے دیتا رہے صرف یہ ہے کہ اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے یا اپنی عزت بچانے کے لیے. تو ان لوگوں کے ساتھ یہ ایشوز نہیں ہوتے.
ان لوگوں کا تو یہ پرابلم بھی نہیں ہے کہ یہ اگر ایک دفعہ یہ اتنے ہوتے ہیں کہ یہ اگر ایک دفعہ کافی پی لیتے ہیں نا، 2 بندے مل کے کافی پی رہے ہیں، تو ایک بندے نے اگر ایک دفعہ کافی پلا دی تو دوسری دفعہ دوسرے بندے نے پے کرنا ہوتا ہے. یہ اس طرح کا کوئی ادھار شدھار یا اس طرح کی ان کی محبتیں نہیں ہوتی ہیں یا فرینڈ شپس نہیں ہوتی ہیں کہ یہ اگلے کو اس طرح پورے کا پورا، اگر جیسے ہمارے وہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جو ہے اس کے ساتھ اگر 6-7 بندے بھی گئے ہیں تو اگر ایک پے کر رہا ہے تو اسی نے پے کرنا ہے. تو اس طرح کی ان کی چیزیں اور طرح کی، ان کے کلچر اور طرح کے ہیں، تو ہماری چیزیں اور طرح کی ہیں. لیکن خدارہ ڈریم لینڈ سمجھ کے یورپ کو نہ آئیں. جو لوگ محنتی ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، وہ ضرور آئیں اور اپنے سکلز کے ساتھ آئیں. کوئی بھی یہاں پہ آپ کو اس طرح کی جاب نہیں ملے گی کہ جو آپ کی وائٹ کالر جاب ہوگی. اس لیے جن کو کام آتے ہیں یا جو محنت کرنا جانتے ہیں وہ ضرور آئیں. ان کو یہاں پہ کافی کچھ ملے گا بھی اور وہ سروائیو بھی کریں گے اور انشاءاللہ آگے وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر کے جائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ریئلٹی بیس نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہاں پہ بیٹھ کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یورپ میں جیسے نا درختوں پہ پیسے لگتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی درخت ویسے ہی ہیں جیسے پاکستان، انڈیا میں یا باقی پوری دنیا میں. یہاں پہ پیسوں والے درخت کوئی بھی نہیں ہے کہ جن سے اتار لینے ہیں. محنت کرنی ہے، دن رات محنت کرنی ہے. یہاں پہ جو کام کرواتے ہیں وہ اتنا کام کرواتے ہیں کہ پاکستان اور ہمارے ملکوں میں تو پھر کام کے دوران آپ لوگ تھوڑا سا ریسٹ کر لو یا کچھ فون وغیرہ یوز کر لو. یہاں پہ ان کا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. اگر انہوں نے کام کروانا ہے، یہ آپ کو پیسے دیتے ہیں تو اتنے گھنٹے کام لگاتار کرواتے ہیں. پھر جا کے یہ جو آپ کو ویڈیو میں روشنیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ پھر دیکھنے والی ہوتی ہیں یا یہ پھر بندہ افورڈ کر سکتا ہے یا لے سکتا ہے یہ والی چیزیں. لیکن اس نے اپنی زندگی کو نا پہلے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی. تو اس طرح کے لوگ جو جس طرح ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں کہ وہ ہل کے پانی تک نہیں پی سکتے، یا اس طرح کے لڑکے ہوتے ہیں گھروں میں جو جی وہاں پہ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے تو وہ کام نہیں کرتے، تو اس طرح کے لوگوں کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے یہاں پہ یورپ میں. یورپ میں صرف وہ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں جنہوں نے دن رات ایک ہو کے کام کرنا ہے، یا اس طرح کے نخرے نہیں کرنے، یا اس طرح کی ان کی کوئی بھی چیزیں نہیں. ان کو تو ہر چیز آنی چاہیے، ہر چیز رہنا. جب یہاں پہ رہنا ہے، موسٹلی لوگ آ کے یہاں پہ رہتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے ان کو گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے اور باہر ڈیوٹی والا کام بھی کرنا پڑتا ہے. شیئرنگ کر کے رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ تب جا کے یہ سارا کچھ پاسبل ہوتا ہے. ایسے پاسبل نہیں ہوتا کہ بندہ یہاں پہ لینڈ لارڈ کی طرح رہے اور پھر پیچھے بھی ساری چیزیں پوری ہو سکیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. یہاں پہ اپنے آپ کو اگنور کرنا ہے یا اپنی لائف کو پیچھے تھوڑا سا کرنا ہے. ساری چیزیں آنی چاہیے، خود محنت کرنی ہے، پھر پیسے سیو ہوں گے تو پھر پاسبل ہے آپ کا جو یورپ آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. کہ کس مقصد کے لیے آپ لوگ باہر آئے ہوئے ہیں تو پھر پاسبل ہے وہ سارا مقصد پورا ہونا، اور پھر باقی لوگوں کی جو آپ کی باقی فیملی والے ہیں نا ان کی ڈریمز پھر باقی ضرور پوری ہوں گی. یہاں پہ اگر آنا ہے نا تو سب سے پہلے تو ہم دماغ سے یہ نکال دیں کہ کام چھوٹا بڑا ہوتا ہے. کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اگر سروائیو کرنا ہے تو کام کو کام سمجھ کے کرنا ہے. اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چھوٹا ہے یا یہ بڑا ہے یا یہ بزنس نہیں ہے تو یہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ بہت عزت والا کام نہیں ہے. کام سارے عزت والے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یا ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ کام جو ہیں وہ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. یہ تو اب ہم لوگوں نے وہ اپنے اپنے سٹینڈرڈز بنا لیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ طرح کے کہ یہ کام اچھا ہے تو یہ کام اچھا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. کام ہوتا ہے، کام کرنا ہے تو سروائیو کرنا ہے. کام کے بغیر پاسبل نہیں ہے، اور کام کے بغیر عزت بھی نہیں ہے. کیونکہ عزت ہوتی ہے آپ کی اگر آپ کی جیب میں کچھ ہے. اگر جیب میں کچھ نہیں ہے تو پھر عزت بھی نہیں ہے. تو اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ضرور ہو کے آئیں. یہ سمجھ کے نہ آئیں کہ وہاں پہ جاتے ہی آپ کو آفیسز میں جاب مل جائے گی یا بہت آپ کو اچھی والی، یا آپ یہاں پہ آ کے منسٹر لگ جائیں گے. ایسا تو بالکل سوچ کے آنا ہی نہیں ہے نا کہ یورپ میں آ کے تو یہ اس طرح کے کام ہونے ہیں. آئی ہوپ آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی اس بلاگ میں. تو یہ اپنا مائنڈ بنا کے ضرور آئیں. موسٹ ویلکم ان دا یورپ. آ کے محنت کریں، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے خاندان والی کی زندگیوں کو بہت اچھا بنائیں تاکہ آپ بھی تھوڑے عرصے بعد انجوائے کر سکیں اور آپ کی فیملی بھی انجوائے کر سکے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ باقی سب لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے. اپنا خیال رکھیے.